صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا لأتمم، تاکہ میں مکمل کروں، کمپلیٹ کروں مکارم الاخلاق، اخلاقیات کی اقدار کو۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حقوق العباد کو فوکس فرمایا۔ اخلاق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، امانت داری، دیانت داری، وفاداری، کفایت شعاری، ایمانداری، یہ ساری چیزیں مکارم اخلاق میں آتی ہیں، کیونکہ اخلاقیات کا ظہور بندے سے تب ہوتا ہے جب دوسرے بندے کو ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا تو فرمایا اے ابو موسیٰ، یہ جو سامنے بندہ داڑھی والا جا رہا ہے، اس کی شلوار اوپر تھی، ماتھے پہ محراب تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، آپ اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ عرض کی حضور یہ بڑا نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا درہ نکال لیا تو عرض کرنے کا حضور یہ درہ کیوں؟ جب آپ درہ نکالتے تھے تو یہ کوئی نہ کوئی سزا کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ فرمایا آپ کے لیے نکالا ہے۔ عرض کی حضور میں نے گناہ کیا کیا؟ فرمایا اس بندے کے بارے تم سٹیٹمنٹ دے رہے ہو، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ کیا اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کسی کام میں شیئر کیا ہے، بزنس میں یا کسی میں؟ نہیں۔ فرمایا پھر تم سٹیٹمنٹ کیسے دے رہے ہو؟ تو کسی بندے کے رب کا بندہ ہونے کی جو اسسمنٹ ٹول ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کی بنیاد حقوق العباد پر ہے۔ کس پر ہے؟ حقوق العباد پر۔ اب میں ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو ایک آبویسلی ایک کنفرم بات ہے کہ جس کے پاس پیسہ ٹکا کم ہو اس کو ہم غریب کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں، جو امیر وہ نہیں ہے جو زیادہ پیسے رکھتا ہو، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ حضور نے جس چیز کو مطمع بنایا، فرمایا قیامت کے دن بہت بڑے عابد اور زاہدوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی عبادات، ان کے نوافل، ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کی ساری زندگی کی پونجی، اللہ پاک پھر جن لوگوں کا انہوں نے دنیا میں حق کھایا ہوگا ان کو بلایا جائے گا۔ کسی کی اس نے زمین ماری ہوگی، کسی سے قرض لیا ہو گیا، دبا گیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم جب جنازہ پڑھتے تھے تو لوگ اعلان کرتے تھے کہ ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، اگر کسی کا لین دین ہے تو اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار حاضر ہے، وہ دین لین میں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ۔ آج کل جنازے میں یہ اعلان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ قرض کی شفاعت نہیں ہے۔ قیامت کے دن گریبان پکڑ کر مقروض سے قرض خواہ لے گا کہ تو دنیا میں مال کھایا تھا اب پلٹاؤ، اس کی عبادتیں اللہ تقسیم کر دے گا۔ پھر جب عبادتیں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ پاک فرمائے گا اب اس کے لوگوں کے جن پر زیادتیاں کی ہیں ان کے گناہ اس کے پلے رہے میں رکھ دو۔ پھر اتنے لوگوں کو اس نے مال کھایا ہوگا کہ ان گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو جتنی ہم نمازوں پہ زور دیتے ہیں اتنا ہم دوسرے کا خیال بھی رکھا کریں، دوسرے کا لحاظ کیا کریں۔ مثلا چھوٹا سا کام ہے، گاڑی پارک کرتے وچالے روڈ دے، بندے آسے میں آ کے رک جاتے ہیں، یار کیا ہے، جام آیا مین روڈ پہ، دوسرے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مین روڈ پہ بریک مار دی، پیچھے لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ حضور نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو اماطۃ الاذى عن الطریق، اگر کسی نیکی کو حقیر نہ جانو چاہے روڈ سے کانٹا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ تو مکارم اخلاق صبح سے شروع ہوتے ہیں شام تک، جب تک ہم لوگوں کے اندر رہتے ہیں مکارم اخلاق کا ظہور رہتا ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ خدا سے دعا ہے اللہ حضور کی اقدار، اخلاقیات اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح اور اپنے مفادات
تحفظات کو دوسروں کے مفاد پر قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.